بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے خدا کی خدائی بیان ہوگی اور اللہ کی حکمت عملی کا ذکر ہوگا کہ رب کی چال اور انسان کی چال میں کیا فرق ہے۔ بہت پیاری ویڈیو ہے، لہٰذا اسے مکمل دیکھیں۔ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا۔ باپ کو بھی پتہ چل گیا کہ ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسا ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکر غم کا چلا دیا۔ سگے بھائیوں کے ہاتھوں اندھے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈلوا دیا۔ اب دیکھو، یوسف علیہ السلام 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑے ہیں، خوشبو نہیں آنے دی، کیونکہ اگر خوشبو آ گئی تو باپ ہے رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر ہی اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ یہ بات باپ کو اگر سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اس کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے قافلے والوں نے اٹھایا یا نہیں، لہٰذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ پاک کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر رہنے لگے تو بادشاہ کی بیوی زلیخا ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ اس نے غلط کام کرنے کا کہا تو رب نے یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے شیطانی جال سے بچا لیا، اور زلیخا نے اپنی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے نعمتوں برے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہ ان مع العسر یسرا۔ یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ پاک کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام سوالی ہوتے اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا میں NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئی، سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدعیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہا انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ پھر کیا ہوا؟ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے پاس لایا تھا، وہی قحط یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر رویا کرتے تھے اور اسی کام میں وہ اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر بیٹھے۔ فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہی کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بھی چیخ پڑے اور فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تم مجھے ستایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ! جب رب نہیں چاہتا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی کہ بیٹا ادھر ہے، اور جب رب نے سوئچ آن کیا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں آپ کے عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ پاک کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو۔ انہیں کرنے دے جو وہ کرتے ہیں، اللہ پاک سے اپنے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے خیر مانگے، انشاءاللہ رب وہ دے گا جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رب 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔